علی بھائی، اگلا سوال ہے. ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر حاملہ عورت سورہ یوسف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے یا اس کے ساتھ خوبصورت بچوں کی پکچرز کو زیادہ سے زیادہ دیکھے تو اس عورت کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی بھی خوبصورت ہوں گے. کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ بالکل جھوٹا عقیدہ جی. نہ تو اس کو ریویلڈ نالج کی کوئی سپورٹ حاصل ہے، نہ ایکوائرڈ نالج کی، یعنی نہ وحی کے علم کی، نہ سائنس کے علم کی. اور قرآن نے تو ہمیں واضح کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت نہ کر جب تک تجھے اس کے بارے میں علم نہ حاصل ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 9th کمانڈ ہے، آیت نمبر 36 میں. تو نہ تو سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے، نہ وہیں میں کہیں موجود ہے. پتہ نہیں، میرا لگ کسی نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہیں، تو دوسرے نے پھر اس میں رنگ بھرے ہوں گے کہ اچھا یہ خوبصورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ یوسف پڑھنے سے جو بچہ ہے وہ خوبصورت پیدا ہوگا. اللہ کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میٹر نہیں کرتی ہے، اصل میں ان کے کردار کی خوبصورتی میٹر کرتی ہے کہ ان کو اتنی عورتوں نے ورغلایا. تو کاش کسی عورت کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میرا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ یوسف کی طرح پرہیزگار ہو، پھر تو بات سمجھ آتی ہے. تو خوبصورتی کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. وہی کہانی کرائے گی یہ جو ہمیں. حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل تو اس نے خود بنائی ہے، اس نے کیوں دیکھنا ہے. حضرت بلال حبشی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات آتے ہیں، حالانکہ وہ حبشی تھے. سیدنا عمار ابن یاسر بھی حبشی تھے. تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. رنگ تو کالا ہی ہوگا، ناک تو موٹا ہی ہوگا، اور تو موٹے ہی ہوں گے، لیکن ان کے کردار کی خوبصورتی جو نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو پہلے تو میں پھکی اور اینٹی وینم والا جواب دوں گا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے اگر کسی حبشی کے ہاں جو ہے وہ گورا پیدا ہو جائے تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک آدھ ہو بھی سکتا ہے ویسے، لیکن انالیسز اس طرح نہیں کیا جاتا. وہ 100 عورتیں سورہ یوسف پڑھیں گی اور اس میں 99 کے یا 90% کے پیدا ہو جائے پھر تو ہم کہیں گے. تو ان کو بھی پتہ ایسا نہیں ہوگا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. نہ تصویریں دیکھنے سے کچھ ہوگا. لیکن یہ بات سائنس مانتی ہے کہ ونس جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے اور یعنی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور گروتھ کی ایج میں آتا ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں اس کے سننے کی اور یعنی سننے کی صلاحیت جو ہے اس کی کام کرنا شروع کر دیتی ہے کان، تو وہ جو باہر کی آوازیں ہیں نا وہ ان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. یہ یعنی سائنس مانتی اس بات کو، اس ماحول کا. یعنی اگر ماں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے تو وہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، ماں کی آواز کے ساتھ، باپ کی آواز کے ساتھ. اسی سے وہ انہوں نے کہانی نکال لی ہے نا کہ شیخ عبد القادر جانی جو پیدا ہوئے تھے 14 سپارے فصل. تو حالانکہ اس لیول تک نہیں کوئی چیز ہوتی کہ کوئی حفظ ہو جائے کسی کو، تو ایسے پاسبل نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. یعنی صحابہ کرام تو صحابہ صفحہ بیچارے بیٹھ کے پورا دن حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے تو قرآن یاد نہیں کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پیدائشی حافظن، وہ حافظ ہوں گے، ایک وہ انا انہوں ہی حافظ کہتے ہیں نا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو. باقی شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر جھوٹ ہے، انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میرے بارے میں یہ عقیدہ ہے. یہاں کہتے ہیں جی وہ دائیں طرف سلام پھیرا تھا سارے حافظ ہو گئے، اور پیچھے نماز پڑھنے والے بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے. تو پیچھے والا کیا ہوا؟ پیچھے میں بیٹھیا سا. میں کہا جی حضرت صاحب تسی سناؤ نا ذرا نماز جیڑی پڑھی ہے انہیں. تو تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں سنا سکتے یہ لوگ. ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے. سب کچھ توہمات ہے جو چل رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی خوبصورت اولاد کے لیے خواہش کرنا، عیب سے پاک اولاد کے لیے خواہش کرنا، یہ تو آپ کا حق ہے، آپ ضرور دعائیں کریں. ایون بیٹا مانگنا بھی آپ کا حق ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اولاد یعقوب کا وارث ہو جو ہیکل سلیمانی کو، ٹیمپل آف سلیمان کو میرے بعد دیکھ سکے. تو بیٹے کی خواہش کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، کریں، لیکن نیک اولاد کی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا ہونی چاہیے، اے اللہ میری بیویوں میں، میری اولاد میں، ہماری اولاد اور بیویوں میں
آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یعنی ہمارے جو اولاد میں لوگ ہوں وہ پرہیزگار ہوں. یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. خوبصورتی ہیں یا یہ شکلیں والی تو کسی پیغمبر کی میں نے ابھی تک کوئی دعا نہیں یعنی سنی یا پڑھی کہ ان میں انہوں نے یعنی خوبصورت اولاد کے پیدا ہونے کی دعا کی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا ہے وہی کچھ ہونا ہے. پھر ہر بندے کی خوبصورتی کا کرائٹیریا بھی ڈیفرنٹ ہے. صحت مند اولاد کی بات ہونی چاہیے. اس قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. باقی اس قسم کے یہ وظیفے کرنا اور ان کی بنیاد پہ یہ عقیدہ رکھنا، یہ پھر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اور یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایون افغانستان میں بھی یہ ساری اس قسم کی مت پائی جاتی ہیں. اور لوگ بڑے یعنی فخریہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب گوروں کے بچے تو اتنے خوبصورت ہیں، ان میں سے کوئی بھی سورہ یوسف نہیں پڑھتا. یہودیوں کے بچے دیکھیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، تو وہ تو کوئی سورہ یوسف نہیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہے. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اصل چیز ہے کہ اللہ سے دعا کریں اور اس قسم کے عقیدے نہ رکھیں. یہی چیزیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں، اور ان چیزوں کا ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دعا کریں، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. اصل چیز ہے کہ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم نے نیک اولاد کے لیے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، مجھے پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں. یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اولاد کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے. یہ عجیب و غریب قسم کی. اور واقعی وہ جب کوئی عورتیں اس طرح پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کے کمروں میں بڑی بڑی تصویریں ٹانگ دیتے ہیں، وہ ان کو مسلسل دیکھتی رہتی ہیں اور سورہ یوسف کی بھی روزانہ تلاوت کرتی ہیں. میرا خیال ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتی ہوں گی کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے. جس طرح میں آپ کو بتاؤں ہمارے یعنی معاشرے کے اندر کئی ایک مت چل رہی ہوتی ہے نا، ان میں سے میں آپ کو ایک مت مجھے بائی چانس یاد آ گئی. یہ سورت نمبر ہے 50 سورہ قاف، 2 نقطوں والا قاف نا، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ اکثر یہی صورت ہوتی تھی. اور یہ میں نے کور بھی کی ہے سورہ قاف. مسئلہ نمبر ہے 59، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، سورہ قاف کی روشنی میں. مختصر سی صورت ہے، 45 آیات ہیں. تو اس کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ جس آیت کے بارے میں یعنی ایسا مت مشہور ہے کہ یعنی آپ کو یہ جو اینکوں والی دکانیں ہیں نا، ان کے باہر بھی یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی. جیسے ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے نا، وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. حالانکہ سب سے بڑے ڈاکو اور قاتل وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ان کی فیسیں دیکھیں، ان کا ظلم دیکھیں. کئی عورتیں ہیں گائنی کی جو ڈاکٹرز ہیں، وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے آپریشن کر دیتی ہیں عورتوں کا کہ یار اس پہ محنت کرنی پڑے گی، یار میں نے تو پارٹی میں جانا ہے، کٹ مارو. وہ بھگتتی رہے عورت. پھر کئیوں کے اندر وہ کینچیاں بھول جاتی ہیں، پھر وہ کئی کے پیٹ کے اندر وہ تولیے بھول جاتی ہیں، وہ بعد میں پھر وہ پیپ پڑتے رہتے ہیں، زخموں میں آپریشن در آپریشن ہوتے ہیں، ان کے گھر والوں کا پیسہ لگتا رہتا ہے. اور یہ اپنی ایک یہ مجھے خود یعنی میرا دوست ہے، اس کی وائف لیڈی ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میری وائف بتاتی ہے کہ اس طرح لیڈی ڈاکٹرز کرتی ہیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے. مارو جی چیرا خیر ہے، دیکھی جائے گی. یعنی یہ اتنے ظالم ہیں، انہوں نے مرنا نہیں ہے. تو یہ اینکوں والی دکان پہ نا اکثر یہ آیت تو اتنی لکھ کے لگائی، شاید لائی ہوئے انہوں نے اٹھا دیو، کوئی اور آیت لکھ کے لگاؤ. سورہ قاف آیت نمبر ہے 22. اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے. چلو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ وہ ہے کیا ہے، فی الحال آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں. ایک ٹکڑا اس آیت کا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے، تو دیکھ تیری نظر کتنی تیز ہے. میری دادی ماں ابھی تک یہ پڑھ پڑھ کے نا پھونک کے تو وہ آنکھوں پہ دم کر دی ہے. تو وہ انہوں نے بھی اپنے کئی بزرگ، یہ ہمارے چلتی ہے سب کانٹیننٹ میں، لوگ کہتے ہیں وہ نظر کے لیے نا آپ یہ پڑھیں. تو میں نے ان کو اس دن کہا، میں نے کہا اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مطلب نہیں مجھے پتا، لیکن یہ ہے کہ نظر واسطے ہے. میں کہا یہ ترجمہ ہے کہ آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے، تو دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے. اب جو کوئی ترجمہ سنتا ہے وہ کہتا ہے یار بالکل ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی موتی ہے تو وہ ہٹا دے تو نظر تیز ہو جائے.
لیکن یہ تو اللہ کے بندو، اللہ نے کافروں کے بارے میں اور نافرمانوں کے بارے میں کہا ہے. یہ پوری آیت اس طرح نہیں، یہ آدھی آیت ہے. یہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ، وہ پیچھے کانٹیکس چل رہا ہے کہ قیامت والے دن شیطان جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں یا کرین بھی کہتے ہیں، جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ انسان کے ساتھ پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان شخص کو کہے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، بے شک آج کے دن کے بارے میں تو بڑی غفلت میں تھا نا، تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بس یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ سب سٹوریاں ہیں، مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا. تو دنیا میں تو قیامت کے بارے میں اب سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ عقیدہ رکھتا تھا، نہ کبھی اس کی طرف تیری توجہ ہوئی تھی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو دیکھنا آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے وہ پردہ ہٹا دیا نا. دنیا میں ہم غیب کے پردے میں تھے نا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. دیکھے تو سب نے مان لینا ہے. تو دنیا میں بن دیکھے تو نے ہمیں نہیں مانا، تو آج دیکھ لے ہم نے پردے ہٹا دیے ہیں، تو اب یہ قیامت قائم ہو گئی ہے نا. تو آج تو تیری نگاہ، یہ بڑی طنز پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، آج تو تیری نگاہ بڑا کام کر رہی ہے، آج تو تجھے سب کچھ نظر آ گیا. دنیا میں تو چلا تے انا بنے ہوا ایسا ہے، ہن تیرا اندھا پن دور ہوا، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. دیکھ نا یہ دوزخ کا عذاب، یہ قیامت کا دن قائم ہو گیا نا. میرے پیغمبروں نے جو تم لوگوں سے وعدے کیے تھے دیکھو آج پورے ہو گئے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا کہ آج سے پہلے تو غفلت میں تھا، آج دیکھ ہم نے تیری نگاہ سے سارے پردے ہٹا دیے. تو وہ پکڑ کے نا اس آیت کو، وہ اینکوں والی دکانوں کے اوپر کئی لوگوں نے وہ اینکوں کے جو کور ہوتے ہیں نا اس کے اوپر یہ لکھوائی ہوئی ہوتی ہیں. کئی جو آئی اسپیشلسٹ ہیں نا انہوں نے باقاعدہ جو وہ اپنے وہ چھپواتے ہیں نا پیڈ جس پہ دوائیاں لکھتے ہیں، اس کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یار دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا یار تم نے آئی اسپیشلسٹ تو بن گئے لیکن تو نے کبھی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس کا مطلب کیا تھا. اس کا نگاہ کی تیز ہونے کے ساتھ، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کسی کی نگاہ تیز ہو، اللہ معافی دے، دنیا میں ہی آنکھیں کھل جائے. یہ تو جس کی نگاہ اس طرح کی تیز ہو رہی ہے اسے بیڑا غرق. ٹھیک ہے نا جی، اللہ معافی دے. اس نال تو بندہ دنیا چ انا مر جائے نا وہ ٹھیک ہے، لیکن اے والا کام نہ ہو. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں میرے ہاں. دنیا میں اگر کسی کی نگاہ اللہ نے لے بھی لی تو اس کے بدلے میں اسے جنت دے گا. بہت بڑی نعمت اللہ نے اسے لی ہے. تو یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح یہ آیات پڑھ پڑھ کے لوگ پھونک رہے ہوتے ہیں اور اس سے یہ سمجھتے ہیں نگاہ تیز ہو جاتی ہے. کیونکہ کوئی ایک لفظ بیچ میں ایسا آ جاتا ہے اس سے لوگ خود بخود نہ پھر آگے رزلٹ نکالنا شروع کرتے ہیں. اچھا یہ مطلب آ رہا ہے نا تو یہ اس میں سے رزلٹ نکال. بعض کا ٹھیک بھی ہوتا ہے، یعنی وہ فٹ ان بیٹھ رہا ہوتا ہے. اور میں اس میں بتاؤں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام فرمایا تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں بھی شرکی الفاظ نہیں تو تم کرتے رہو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کے ایکسپیرینس سے اسے پتہ ہے، تو وہ اس طریقے کے معاملات اس کے ساتھ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے تعلیم کیے ہوئے وظائف ہی ہوں علاج کا جہاں تک تعلق ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بیوی حفصہ کو وہ یہ پھوڑے اور پھنسیوں کا دم جو ہے وہ سکھا دو. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک بچی نبی علیہ السلام کے سامنے آئی، اس کا چہرہ زرد تھا تو آپ فرمایا کہ اس کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے. تو یہ دم اور اس طرح کے سارے معاملات میں آپ کوئی بھی علاج کروا سکتے ہیں جو شرکیہ نہ ہو. اور اسی میں امپلائڈ ہے نہیں حدیث کی روشنی میں جب نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے. اگر کسی کو ایکسپیرینس سے کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے اور وہ نمبر آف ٹائم حاصل ہوئی ہے اور اس کو حالات و واقعات بھی سپورٹیو ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے یہ کہا کہ سورہ قاف کی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے تو سب کچھ ہی غلط نہیں چل رہا معاشرے میں، کچھ چیزیں ٹھیک بھی چل رہی ہیں، وہ آزمودہ بھی ہیں اور وہ قرآن پاک سے لوگوں نے ڈیٹیکٹ کی ہیں. مثلا سورہ القلم ہے پارہ نمبر 29 میں، اس کے نا بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے 51 نمبر، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور کافر اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ جب وہ قرآن آپ سے سن رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو اتنی نظر سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کو نظر لگا دیں گے.
باقاعدہ انہوں نے بندے ہائر کیے تھے نظر لگانے والے مشرکین عرب نے کہ حضور جب قرآن پڑھیں تو وہ ان کو یوں دیکھتے رہیں تاکہ نظر لگ جائے. تو ظاہر نظر تو نبی اسلام فرمایا نا, مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی. جناب بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیکھ میں پہنچا دیتی ہے نظر. جی تو انہوں نے بندے اس طرح کے ہائر کیے. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام تمہیں نظر لگا دیں. لما سمعوا الذکر, جب الذکر قرآن سنتے ہیں, وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, اور کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے, نعوذ باللہ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ, اور یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے. یہ اس کی ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور قرآن کی طرف بھی. تو اب جس کے پیچھے اللہ کھڑا ہو اس کو کوئی نظر لگا سکتا ہے. تو اس میں یہ ذکر آیا کہ کافروں کی یہ روش تھی کہ وہ حضور کو نظر لگانا چاہتے تھے. تو اب کئی علماء ہیں جنہوں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ دو آیات آخری پڑھ کے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اگر دم کیا جائے کسی ایسے شخص کو جسے نظر لگی ہو تو اسے افاقہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو مطلب بھی سمجھ آتا ہے نا. ویسے تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جب کسی کو نظر کا دم ڈالنا ہوتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے ڈالتے. سر ویسی تو وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے آپ کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم ڈالتے. بخاری مسلم دونوں میں یہ آخری 3 صورتیں المعوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں نبی علیہ السلام صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کے خصوصاً بسترے پہ جاتے ہوئے اپنے جسم پہ پھونک کے ملتے تھے. ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے کہ جو صبح و شام یہ 3 دفعہ پڑھ جائے گا اسے ہر چیز سے یہ کفایت کر دیں گے. اور جامع ترمذی اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب آخری 2 صورتیں المعوذتین, 2 پناہ دینے والی صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں تو آپ نے باقی دعائیں اذکار چھوڑ کے صرف انہی کا ورد شروع کر دیا تھا, کیونکہ اس میں ہر چیز ہے. قل اعوذ برب الفلق میں ہر اس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہے. من شر ما خلق, ہر وہ چیز شر والی جسے تو نہیں پیدا کیا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور قل اعوذ برب الناس, ہر وہ چیز جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کا ہمزاد ہو, اٹیچ جن ہو, شیطان ہو, وسوسہ ہو, نفس ہو. تو ساری دعائیں اس کے اندر کور ہیں. ہم تو لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں کر سکتے نا, تو یار یہ وظیفہ کر لیا کرو صبح شام 3 دفعہ آخری 3 صورتیں. آیت الکرسی 1 دفعہ, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث ہے جو صبح 1 دفعہ پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ جنات کے اگینسٹ اس کی حفاظت کرے گا, جو شام کو پڑھ لے صبح تک حفاظت کرے گا. اور بخاری میں حدیث ہے کہ جو رات کو بسترے پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت کرے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا اس کے لیے ہر چیز سے کفایت کر دیں گی, اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ اس میں مانگا گیا اسے مل جائے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ 2-3 وظیفے ایسے ہیں جو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں لیتے, یہ آپ کریں. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ جو عقیدہ ہے کہ سورہ یوسف پڑھ لے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں تو یہ موقع چاہیے کہ آپ کے دماغ کے دریچے کھولیں. کیوں؟ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور یقین جان ایک دفعہ بھی تو نے غور کیا نا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی, کیا کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اگلی دفعہ کر لیں گے, وہ ٹائم کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.